السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے قصیدہ تضحیک روزگار۔ مرزا رفیع سودا کا لکھا ہوا ایک مشہور قصیدہ ہے، ہجویہ قصیدہ ہے۔ قصیدے کی دو بڑی قسمیں ہیں، مدحیہ قصیدہ اور ہجویہ قصیدہ۔ مدحیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی بادشاہ، کسی چیز، کسی شخص، اس کی تعریف، اس کی مدح سرائی ہوتی ہے مبالغے کے ساتھ، جبکہ ہجویہ قصیدہ اس کے الٹ ہے، اس میں برائی بیان کی جاتی ہے کسی بھی چیز یا شخص کی۔ تو تضحیک روزگار بھی ایک ہجویہ قصیدہ ہے، اس میں گھوڑے کی برائی بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں۔ بظاہر تو ایک گھوڑے کی مذمت، ایک گھوڑے کی برائی بیان کرتے ہیں رفیع سودا، لیکن اس کے پیچھے مغل سلطنت سے انہوں نے پردہ چاک کیا ہے، ان کی کمزوریوں سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو۔ شخصی ہجویوں میں سے قطع نظر تضحیک روزگار سودا کا مشہور ہجویہ قصیدہ ہے، یعنی شخصی ہجو بھی سودا نے کی ہے، کسی شخص کی ہجو کی ہے، کسی شاعر کی ہے، عام شخص کی یا کسی وزیر کی۔ تو اس سے قطع نظر تضحیک روزگار یہ بھی سودا کا ایک مشہور ہجویہ قصیدہ ہے، جس میں بظاہر ایک گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد مغل سلطنت اور بالخصوص اس کے عسکری نظام، فوجی نظام کی کمزوریوں پر طنز ہے۔ سودا نے یہ قصیدہ اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے یعنی 1750 سے قبل میں لکھا ہے، جس کی شہادت یہ ہے کہ نکات الشعراء میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، نکات الشعراء یہ ایک تذکرہ ہے، میر تقی میر نے لکھا ہے۔ تذکرہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی شاعر کی یا شعراء کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اس کی شاعری کے نمونے بھی اس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نکات الشعراء بھی ایک تذکرہ ہے، اس میں بھی سودا کا ذکر ہے اور سودا کے اس قصیدے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے یہ شہادت ہے کہ یہ سودا نے ابتدائی زمانے میں لکھا تھا، کیونکہ جس وقت نکات الشعراء لکھا گیا اس وقت سودا انہوں نے مشہور قصیدے اتنے نہیں لکھے تھے، سودا نے ابتدائی شاعری کا منزل اوتوے کر رہے تھے۔ اس وقت تک انہوں نے وہ تمام مشہور قصیدے اور ہجویات نہیں لکھی تھی جن کی بنا پر سودا کو بعد کے زمانے میں شہرت ملی، یعنی سودا نے ابھی اتنی مشہور قصیدے بھی نہیں لکھے تھے کہ تضحیک روزگار لکھا۔ لیکن اس پہلے دور کے ہجویہ قصیدے میں سودا نے جس فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے، خود سودا کی دوسری ہجووں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گھوڑا اور تلوار۔ مغل عسکری نظام، فوجی نظام کے دو بنیادی حوالے ہیں، گھوڑا اور تلوار۔ اس سے جنگ لڑی جاتی ہے، خصوصاً گھوڑا جس کی قوت پر پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے مقامی فوجوں کو شکست دی تھی، اور جو اس کے بعد بھی طویل عرصے تک فوجی خدمات میں مرکزی اہمیت کا حامل رہا۔ یعنی بابر جو آئے تھے 1526 عیسوی میں، تقریباً انہوں نے افغانوں کو شکست دی تھی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین بابر نے، تو اس میں بھی گھوڑوں کا استعمال ہوا تھا۔ بعد میں بھی یہ گھوڑا طاقت کا سرچشمہ رہا، یعنی یہ مثال ہے، گھوڑا جو ہے یہ ایک استعارہ ہے طاقت کا۔ تو مغل سلطنت کے تہذیبی زوال کے نتیجے میں ان کا عسکری نظام بھی کمزور ہو کر منتشر ہونا شروع ہوا، افواج بکھر گئی، درباروں سے منسلک افواج کو تنہا دینے کے لیے شاہی خزانے میں روپیہ نہیں رہا، سپاہیوں نے تنگ آ کر تلواریں کھول ڈالی اور رزق کی تلاش میں دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ جہاں نواب کے پاس خود رزق کا کوئی معقول ذریعہ نہ بچا ہو، وہاں وہ گھوڑے کو کیا کھلا سکتا تھا؟ نتیجتاً طاقت و شوکت کے ضامن گھوڑے کی حالت بھوک سے لاغری کے سبب خراب ہو گئی۔ سودا نے اسی بھوک سے نڈال، لاغر، کمزور اور خستہ حال گھوڑے کو اپنی ہجو کا موضوع بنایا ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا موضوع تو بظاہر ایک گھوڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے سودا نے کیا کہا ہے۔ عسکری نظام مغلوں کا، یعنی گھوڑا کمزور ہوا تو مطلب مغلوں کا عسکری نظام، فوجی نظام کمزور ہوا۔
سودا کے اس ہجو کا گھوڑا دراصل آخری دور کا استعارہ ہے، مغلوں کا آخری دور، زوال کا جو دور تھا، تو یہ آخری دور کا استعارہ ہے جو اس دور کی سیاسی اور معاشی بدحالی کا ترجمان ہے۔ یہ گھوڑا جو ہے یہ اس وقت کے سیاسی اور معاشی بدحالی کا ترجمان ہے، یعنی گھوڑا کمزور ہے تو حالات یعنی کمزور تھے۔ قصیدے کے آغاز میں سودا بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جن امراء کے پاس عراقی اور عربی نسل کے گھوڑے تھے، اب ان کا حال یہ ہے کہ بیچاروں کے پاس جوتیاں مرمت کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، خود وظیفہ خار بن چکے ہیں۔ بادشاہ موچی سے ادار مرمت کراتے ہیں جوتے۔ اس سے مغل امراء کی تباہ حالی معلوم ہوتی ہے کہ عوام ہی نہیں، حواس خاص لوگ بھی سیاسی و معاشی انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ قصیدے کا ایک شعر ملاحظہ ہو: اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے موچی سے کفش پا کو گٹھاتے ہیں وہ ادھار۔ ادھار یعنی ادار، جو بات پہلے ہوئی یہی اس کا مفہوم ہے کہ زمانے نے اس کو کیا سبق سکھایا ہے کہ اب وہ موچی سے جوتے ادار گانٹتے ہیں۔ اس کے بعد سودا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک مہربان دوست بھی ہیں جو سرکار سے 100 روپیہ پاتے ہیں، تنہا لیتے ہیں۔ ان کے پاس ایک گھوڑا ہے مگر اس کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ گھوڑے کے کھانے کے لیے دانہ اور گھاس نہیں ہے اور رکھوالی کے لیے سائس موجود نہیں۔ سائس گھوڑا پالنے والا وہ بھی موجود نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ خوراک نہ ملنے سے وہ گھوڑا زمین پر بیٹھنے اور اٹھنے کے قابل نہیں۔ اس کے فاقوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ اگر گھوڑا لے کر بازار سے گزریں تو کسائی پوچھتا ہے کہ ہمیں کب یاد کرو گے؟ فاقوں کی کثرت ہی سے گھوڑا اتنا ناتواں کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں ہنہنانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ ہنہنانا گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں کہ اب اس میں ہنہنانے کی طاقت بھی نہیں ہے، اتنا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس ناتوانی کے باعث، کمزوری کے باعث اب ہوا بھی اسے اڑا کے لے جا سکتی ہے۔ اس کے جسم پر زحم ہیں جن پر جا بجا مکھیاں بیٹھتی ہے۔ خلق خدا گھوڑے کی اس حالت پر دعا کرتی ہے کہ یہ گھوڑا گم ہو جائے یا مر جائے یا اسے کوئی چور لے کر یہاں سے بھاگ جائے۔ تو یہ تمام صورتحال سودا یوں لکھتے ہیں کہ ناطاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، فاقوں سے ہنہنانے کی طاقت نہیں رہی، گوڑی کو دیکھتا ہے تو پادے ہے بار بار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں شمار۔ اس کے بعد سودا بتاتے ہیں کہ ایک روز مجھے کہیں جانے کے لیے گھوڑے کی ضرورت پڑی۔ میں اسی مہربان دوست کے پاس پہنچا۔ انہوں نے عزت سے فرمایا کہ یہ گھوڑا اب سواری کے قابل نہیں رہا، یہ تو گدے سے بدتر ہے، زمین پر میخ کی طرح قائم ہے، یعنی ہلنے کی طاقت نہیں رہی ہے اس میں، اس کے تمام دانت اڑ گئے ہیں، یہ گھوڑا بہت بوڑھا ہے، شیطان جنت سے اسی پر سوار ہو کر نکلا تھا، اب اس کی حالت نہایت کمزور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اب وہ کسی کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا، یعنی یہ گھوڑا اب خود کسی اور کی مدد کی طلبگار ہے تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا۔ اس کے بعد سودا ایک اور جانب بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب گھوڑا میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ وہ امیر بتاتا ہے، یعنی جو گھوڑے پر بیٹھنے والا ہے، سپاہی ہے فوج کا، وہ بتاتا ہے کہ جس دن مرہٹوں نے دہلی پر حملہ کیا تو مجھے نقیب نے اطلاع دی کہ گھر میں کوڑیا بہت کھیل چکے ہو، اب وقت کارزار ہے، جنگ کا وقت ہے، باہر میدان میں پہنچو۔ اس بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں امراء جنگی مشقوں کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر تفریح کے لیے کوڑیاں کھیلا کرتے تھے۔ گھوڑے نے امیر کی بہت سبکی کرائی، گھوڑا ایک دم آگے نہ بڑھتا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور آوازیں کسنے لگے کہ اسے پہیے لگا لو پھر چل پڑے گا، غرض لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ سودا اس منظر کو یوں لکھتے ہیں کہ دلی تک آپ پہنچا تھا جس دن کے مرہٹے، آپ جانتے ہوں گے ہندوستان کی سیاسی تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو مرہٹوں کا نام بھی آتا ہے، ایک بہت بڑی طاقت تھی، پھر تقریباً احمد شاہ ابدالی نے ان کو شکست دی تھی پانی پت کی تیسری لڑائی میں، مجھے کنفرم نہیں ہے، آپ کنفرم کر لیں، لیکن مرہٹہ ایک طاقت تھی، مغلوں کے ناک میں انہوں نے دم کر رکھا تھا۔ تو سودا کہتے ہیں کہ دلی تک آ پہنچا تھا جس دن کے مرہٹہ، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار، جنگ کا وقت ہے،
جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ اس مضحکے کو دیکھے ہوئے جمع ہاس و عام اکثر مدبروں میں سے کہتے تھے یوں پکار، پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہوئے یہ رواں، یا باد بان باندھ یوں نہ کہ دو احتیاط۔ اس کے بعد سودا میدان جنگ میں اٹھائی جانے والی حفت کا ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر بھاگنے کی ضرورت پیش آئی اس امیر کو جو سپاہی تھا فوج کا۔ سودا لکھتے ہیں کہ دستے دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ میں کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار، پہلا ہی گولا چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے، ایسا لگے یہ تیر کے ہوئے جگر کے پار، گھوڑا کے بس کے لاغر و پستو ضعیف و خشک، کرتا یوں حفیف مجھے وقت کارزار، جب دیکھا میں کہ جنگ اب یہاں بند ہے مشکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار، در دمکاواں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، ہلکس سگر میں آ کے میں نے کیا قرار۔ تو وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ گھوڑا جنگ کے قابل نہیں تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، تو جو امیر تھا فوج کا، جو سپاہی تھا، سپاہیوں کا امیر تھا، وہ جوتیوں کو بغل میں لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور یہ سوال کرتا تھا کہ پہلا گولا دشمن کی طرف سے آئے اور اس گھوڑے کو لگے۔ تو یہ منظر انہوں نے بیان کیا ہے سودا نے۔ ڈاکٹر شمس الدین صدیقی اس ہجو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سودا کی غیر شخصی ہجوؤں میں سے کامیاب اور پر لطف قصیدہ تضحیک روزگار ہے۔ یہ غیر شخصی ہے، یعنی کسی شخص کا نہیں ہے، ایک گھوڑے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سودا کی غیر شخصی ہجوؤں میں سے کامیاب اور پر لطف قصیدہ تضحیک روزگار ہے، جو اگرچہ ایک بہیل امیر کے فاقہ زدہ گھوڑے کی ہجو ہے، لیکن اس دور کے فوجی نظام کی خرابی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ مبالغہ ظرافت نے اس ہجو کو دلچسپ بنا دیا ہے، یعنی ظرافت نے، مزاح نے اور مبالغے نے اس ہجو کو مزید خوبصورت بنایا ہے۔ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔